الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ قربانی کے جانور میں ایصال ثواب کی نیت سے جو احکامات ہیں اس کے متعلق کچھ وضاحت ضروری تھی، تو چند گزارشات ہیں اس میں کہ قربانی جو ہم کرتے ہیں اس میں آیا کہ کسی کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو اس کے متعلق پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی واجب یا نفلی قربانی کا ایصال ثواب دوسروں تک پہنچانا یہ درست ہے، چاہے وہ زندہ ہو یا فوت ہو چکا ہو۔ جس طرح کسی ایک شخص تک اس کا ثواب پہنچانا درست ہے، اسی طرح ایک سے زائد افراد تک پہنچانا بھی درست ہے، اور یہ واضح رہے کہ ایصال ثواب کی صورت میں اس قربانی کرنے والے کے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ دوسری چیز، ایک امتی کے لیے بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ وہ اپنے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کا اہتمام کرے۔ اور تیسری چیز کہ قربانی کے جانور میں ایصال ثواب کی نیت کرتے وقت یہ بھی درست ہے کہ ایک بڑے جانور میں بعض حصے واجب قربانی کے ہوں اور بعض حصے نفلی قربانی کے طور پر ایصال ثواب کی نیت سے رکھے جائیں، اور اسی طرح ایک چھوٹے جانور میں ایک سے زائد افراد شریک ہو کر ایصال ثواب کی نیت کریں تو یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی ایک چھوٹا جانور ہے، بکرا ہے یا اسی طرح کوئی اور ہے، تو ایک سے زیادہ افراد شریک ہو کر ایصال ثواب کی نیت کریں تو نہیں، بلکہ چھوٹے جانور میں ایک بندہ ہی شریک ہو سکتا ہے۔ اور جس طرح بڑے جانور میں 7 افراد شریک ہوں اور اس جانور کے 7 حصوں میں ایک حصے سے زائد افراد مل کر ایصال ثواب کی نیت کریں تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں شریک ہونے والے افراد میں سے ہر ایک کا حصہ 7ویں حصے سے کم ہوتا ہے، جو کہ جائز نہیں ہے۔ اس کے تفصیلی احکامات جو ہے وہ گزشتہ درس میں گزر چکے ہیں۔ اگر بڑے جانور میں 7 سے کم افراد شریک ہوں اور کسی شریک کا بھی حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو تو باقی جو افراد ہیں 7ویں حصے میں سب یا بعض شرکاء کا ایصال ثواب کی نیت سے شریک ہونا احتیاط کے خلاف ہے، جس سے گریز کرنا چاہیے۔ جیسے ایک بڑے جانور میں 6 افراد اس طرح شریک ہوں کہ ہر ایک نے اپنے لیے ایک مکمل حصہ رکھا، پھر 7ویں حصے میں سب نے مل کر مشترکہ طور پر ایصال ثواب کی نیت کی تو ان کی اصل قربانی درست ہوگی، لیکن یہ 7واں حصے میں ایصال ثواب کی مشترکہ نیت احتیاط کے خلاف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب 7واں حصے میں بعض یا سب افراد شریک ہوں گے تو ہر ایک کا حصہ کسر میں آئے گا، اور کسر حصے کی قربانی مستقل طور پر مشروع نہیں ہے، البتہ یہ کسی حصے کے تابع بن سکتا ہے، جیسا کہ قربانی کے حصوں میں تفصیل مکمل بیان ہو چکی۔ جب کسر حصے کی قربانی مستقل طور پر مشروع نہیں تو اس میں ایصال ثواب کی نیت کرنا بعض اہل علم کے نزدیک درست نہیں ہے، کیونکہ ایصال ثواب کے لیے مستقل قربت پر مبنی حصہ ہونا چاہیے۔ اس لیے اس کا حل یہ ہے کہ اس حصے میں کوئی ایک شریک ہی اس کی مکمل نیت کر لے۔